حقوق العباد کے اندر سب سے جو مقدم حق ہے وہ والدین کا ہے، اور یہ اتنا اہم حق ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں جس جگہ اپنے حق عبادت کو بیان کیا ہے، ساتھ ہی اللہ پاک نے اسی آیت میں ہی ساتھ ہی ملا کے اللہ پاک نے والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، والدین پر اولاد پر والدین کا کیا حق ہے؟ اولاد پر والدین کا کیا حق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جملہ ہی ارشاد فرمایا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہی تمہاری جنت ہے اور وہی تمہاری دوزخ ہے۔ ایک جملے کے اندر ہی بات کو ختم کیا ہے۔ فرمایا وہی تمہاری جنت اور وہی تمہاری دوزخ۔ کیا مطلب؟ اگر ان کی خدمت کرو گے، ان کی فرما برداری کرو گے تو جنت حاصل کر لو گے، اگر ان کی نافرمانی کرو گے، ان کی خدمت نہیں کرو گے تو تم دوزخ کے اندر چلے جاؤ گے۔ یہ ایک جملے کے اندر ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے والدین کا حق بیان کیا، جو اولاد کا حق ہے والدین کے اوپر۔ یاد رکھ لیں کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر اس آیت کریمہ میں جو میں نے تلاوت کی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کے پہلے حصے میں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی ملا کر والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جہاں پر والدین کی اللہ کی عبادت ضروری ہے وہاں پر والدین کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ پاک نے فرمایا تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ آگے فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پہلے عبادت کا کہا اور پھر ساتھ ہی ملا کر اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا کہا، اور فرمایا اگر تیرے سامنے ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم نے ان کو اف بھی نہیں کہنا۔ اب اف کا لفظ دیکھیں کتنا چھوٹا سا لفظ ہے، اف بھی نہیں کہنا، اور آگے فرمایا کہ انہیں جھڑکنا نہیں ہے۔ جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائے انہیں جھڑکنا نہیں، اور ان سے جب بات کرنی ہے تو خوبصورت انداز میں نرم لہجے کے اندر ان سے بات کرنی ہے۔ یاد رکھ لیں ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور اور آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ کے اندر محبت، اور اس کی آغوش میں دنیا بھر کی محبت، دنیا بھر کا سکون، اور اس کے ہاتھوں کے اندر شفقت اور پیروں کے نیچے جنت ہے۔ اور ماں کی محبت وہ گہرا سمندر ہے جس کی گہرائی کو آج تک کوئی بھی ناپ نہیں سکا اور نہ ہی ناپ سکے گا۔ ماں کی محبت وہ پہاڑ ہے جس کی بلندیوں کو آج تک کوئی بھی نہیں چھو سکا اور نہ ہی چھو سکے گا۔ ماں کی محبت وہ پھول ہے جس پہ کبھی بھی خزاں نہیں آئی۔ اگر آپ دیکھیں تو ماں کہنے میں ظاہری طور پر تو 3 حرفوں کا مجموعہ ہے، میم، الف اور نون گنہ۔ ظاہری طور پہ دیکھیں، ان الفاظ کو دیکھیں تو 3 حروف کا مجموعہ ہے، لیکن یہ 3 حروف اپنے اندر کل کائنات کو سموئے ہوئے، ساری کائنات کو ان 3 حروف نے اپنے اندر سمویا ہوا ہے۔ اور محبت کی ابتدا اور انتہا کو دنیا میں ناپنے کا اگر کوئی پیمانہ ہوتا نا تو وہ صرف اور صرف ایک ہی لفظ میں مل سکتا تھا، اور وہ لفظ ہے ماں۔ ماں اپنی اولاد کو 9 مہینے تک پیٹ میں پالتی ہے، اور یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے۔ آپ سمجھے کہ پتہ نہیں آسان مرحلہ ہے، یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں۔ اللہ پاک نے اس کو قرآن پاک میں بیان کیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے انسان کو اس کی ماں کے بارے میں تقریر فرمائی کہ اس کی ماں نے کمزوری پہ کمزوری اٹھا کر اس کو اپنے پیٹ میں اٹھایا۔ یاد رکھ لیں جیسے ہی باپ اور ماں کا نطفہ ملتا ہے اور وہ مل کر ماں کے رحم کے اندر جاتا ہے، وہاں سے ہی ماں کو تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں، مشکل مرحلہ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ حمل کے ساتھ ہی ماں کو کئی بیماریاں گھیر لیتی ہیں، کبھی دل گھبراتا ہے، اور کبھی خون کی کمی ہو جاتی ہے،
کبھی کچھ کھایا نہیں جاتا اور کمر کے اندر درد ہوتی ہے، چلنے پھرنے میں مشکل، کام کاج کرنے کے اندر مشکل، چکر آتے ہیں، جیسے ہی حمل ٹھہرتا ہے یہ ساری بیماریاں آ کے گھیرا ڈال لیتی ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا مرحلہ نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا، پھر اس کو ماں کے رحم کے اندر پانی بنایا، پانی نطفہ بنا کے ماں کے رحم میں ٹھہرایا، پھر وہ جو نطفہ تھا وہ نطفہ خون کے لوتھڑے کے اندر بدلا، پھر وہ خون کا لوتھڑا جو تھا اس کے اوپر ماس چڑھا، اور پھر وہ جو ماس بنا پھر وہ ہڈی کے اندر تبدیل ہوا، پھر ان ہڈیوں کے اوپر ماس آیا۔ یہ 9 ماہ کا مرحلہ ہے، 9 ماہ کا مرحلہ، اور یہ سارے مرحلے ماں کے پیٹ کے اندر طے ہوتے ہیں، یہ سارے مرحلے ماں کے پیٹ کے اندر طے ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گرم پہاڑوں سے چل کر آیا ہوں ننگے پاؤں، اور اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھا کے لے کے آیا ہوں، اور بڑا لمبا سفر میں نے ان گرم پتھروں کے اوپر ننگے پاؤں کیا ہے، ننگے پاؤں، اور ماں کو کندھے پہ اٹھایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ماں کا حق ادا میں نے کر دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری پیدائش کے وقت تیری ماں کو جو جھٹکے لگے تھے نا، درد کے تکلیف کے جو جھٹکے لگے تھے، ان میں سے تو نے ایک جھٹکے کا بھی حق نہیں ادا کیا۔ یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں۔ میں نوجوانوں سے اکثر کہتا ہوں جب کبھی ذہن کے اوپر بھوت سوار ہوتا ہے نا، جب دل کے اندر فتور آتا ہے تو کبھی 2 اینٹیں پیٹ کے ساتھ باندھ کے چلنا، 2 اینٹیں صرف پیٹ کے ساتھ باندھ لینا اور ایک دن گزارنا، اور پھر جانا ذرا پیچھے اپنی پیدائش کے اوپر جانا، اور پھر جا کے وہاں غور و فکر کرنا یہ 2 اینٹیں مجھ سے ایک دن نہیں اٹھائی جا رہی، اور میری ماں 9 ماہ مجھے پیٹ میں اس نے اٹھایا، اس نے کام کاج بھی کیے، کھانا بھی پکایا، روٹی بھی پکائی، اس نے سارے کام کاج کیے، مجھ سے تو 2 اینٹیں نہیں اٹھائی جا رہی۔ کیا بیٹا ماں کے اس احسانات کو بھول گیا، ماں کی ان باتوں کو بھول گیا؟ اور پھر باپ آپ اردو گرامر دیکھیں، اردو کی ڈکشنری دیکھیں، ہر چیز کی جمع آپ کو مل جائے گی، ہر چیز کی جمع، ماں کی جمع مائیں، بہن کی جمع بہنوں، بیٹے کی جمع آپ کو مل جائے گی بیٹوں، بیوی کی جمع آپ کو مل جائے گی بیویوں، لیکن باپ کی جمع نہیں ملے گی۔ پوری آپ اردو کو کھنگال لیں، باپ کی واحد صرف واحد باپ، اس کی جمع نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ملے گی؟ کیونکہ دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی نعم البدل مل ہی جاتا ہے۔ بیٹا چلا جائے دنیا سے، اللہ بیٹا دے دیتا ہے، یا کوئی اور اس بیٹے کی جگہ پہ آ جاتا ہے۔ اگر ماں چلی جائے، بیوی اچھی مل جائے، اچھی بیوی مل جائے، ماں کی کمی پوری کر دیتی ہے، پوری ہو بہو تو نہیں کر سکتی، لیکن اچھی بیوی اگر مل جائے تو وہ جو ماں کی کمی ہے وہ پوری کر دیتی ہے۔ لیکن اس کائنات میں ایک ہستی ہے، وہ اگر دنیا سے چلا جائے اس کی کمی پوری کرنے کے لیے کوئی رشتہ نہیں ہے، اور وہ ہستی ہے باپ۔ یاد رکھ لیں والدین کی ناراضگی اگر کسی کے ساتھ ہے تو گزارا کوئی نہیں۔ یاد رکھ لیں والدین راضی ہیں تو گزارا ہے، اگر والدین ناراض ہیں تو پڑھتے رہیں مسجد میں آ کے نمازیں۔ اگر باپ ناراض ہے، اگر ماں ناراض ہے، بھائی لمبے سجدے کرتے جاؤ مسجد میں آ کے، ساری رات سجدے کرو، لیکن اللہ کی طرف سے جواب ایک ہی آئے گا، جتنے مرضی کرو، جب تک تمہاری ماں راضی نہیں ہوگی، جب تک تمہارا باپ راضی نہیں ہوگا، میں بھی راضی نہیں ہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا باپ راضی اس کے ساتھ رب راضی، جس کے ساتھ اس کا باپ ناراض رب بھی ناراض۔ ایک شخص ان کے انتقال کا وقت آیا، زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا، کلمہ۔ اس کی بیوی نے پیغام بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر کا آخری وقت ہے اور کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھ کے آؤ اس کے والدین زندہ ہیں یا دونوں میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس عورت نے جواب بھیجا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ماں زندہ ہے، ماں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا کے لاؤ اس کی ماں کو بلایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا بیٹا، تجھے تیرے بیٹے کے بارے میں کیا شکایت ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میرا بیٹا بڑا نیک ہے، پانچوں نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کی دینداری پہ کوئی شک نہیں، بڑا دیندار ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ بولتا ہے نا تو مجھے دکھ دیتا ہے، جب وہ بولتا ہے تو مجھے دکھ دیتا ہے، اس کی زبان سے نکلے لفظ میرے کلیجے کو چیر دیتے ہیں، اس کی زبان سے نکلے لفظ مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتے، اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ مجھے سارا دن چین نہیں لینے دیتے، اس کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ مجھے بسترے کے اوپر بھی چین نہیں لینے دیتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتا ہے میرے ساتھ تو مجھے دکھ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وجہ سے اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا، فرمایا تم اپنے بیٹے کو معاف کر دو تاکہ اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے۔ کیا کرو گے دنیا کو، کہاں جاؤ گے اس دنیا کو لے کے، ان لمبی لمبی سوچوں کو لے کے کہاں جاؤ گے؟ اگر باپ ناراض ہے، اگر ماں ناراض ہے، یقین مانے بربادی ہی بربادی ہے۔ باپ ناراض ہے، بربادی بربادی، ماں ناراض، بربادی بربادی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بیٹے کو معاف کر دے، اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بیٹے کو معاف نہیں کروں گی، اس نے بڑا دکھ دیا ہے، مجھے بڑی تکلیف دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ لکڑیاں جمع کرو، آگ جلاؤ۔ جب اس کی ماں نے معاف نہیں کرنا تو اس نے آگے جا کے بھی آگ میں جلنا ہے، لہٰذا ہم اس کی ماں کے سامنے اس کو آگ کے اندر پھینکتے ہیں۔ جب یہ بات کہی ماں کا کلیجہ باہر آ گیا، ماں تھی نا پھر بھی ماں، بیٹے کو شرم نہیں آتی، بیٹے کو شرم نہیں آتی، لیکن ماں تو ماں ہے نا، باپ تو باپ ہے نا۔ ماں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا۔ ادھر سے ماں نے کہا میں نے معاف کیا، ادھر سے زبان پر کلمہ جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ادھر ماں نے، بھائی والدین ناراض ہیں تو آج کا جمعے کا یہ پیغام لے جائیں، اس پیغام کو پلے باندھ لیں، اپنے ذہن کے اوپر بٹھا لیں۔ ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے تو کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا سوائے بربادی کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ماں باپ ظلم کریں، زیادتی کریں، کیا پھر بھی ہم نے اچھا سلوک کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ماں باپ ظلم کریں، اگرچہ ماں باپ ظلم بھی کریں، زیادتی بھی کریں، لیکن پھر بھی تم نے ان سے اچھا ہی سلوک کرنا ہے۔ کون سا مرد ہے یہ، کون سا مرد ہے جو صرف بیوی کو لے کے گھومتا پھرے اور ماں کی اہمیت کوئی نہیں، باپ کی پرواہ کوئی نہیں، صرف بیوی کی بات کو اہمیت ہے، صرف بیوی کی بات کو اہمیت، باپ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں، ماں کی بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ میں اسے مرد نہیں مانتا، وہ کوئی مرد نہیں ہے جو صرف ایک ہی رشتے کو نبھا رہا ہے، ایک ہی رشتے کو، اور بھائی شادی ہو گئی، شادی کے بعد سارے رشتے دار ہیں، ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، بیوی بھی ہے، بہن بھائی بھی ہیں۔ وہ کوئی مرد نہیں جو صرف ایک کو نبھا رہا ہے، ایک کو نبھا رہا ہے۔ بیوی رات 12 بجے کہے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، فوراً لے کے چلا جائے، اور ماں بیچاری تڑپتی رہے بسترے کے اوپر، اور بیٹا کہ صبح دیکھی جائے گی۔ بیوی کہے مجھے فلاں چیز چاہیے، رات کا وقت ہو، فوراً چلا جائے۔ باپ کہے مجھے وہ چیز چاہیے، تے کہے آگے سے جواب یہ دے صبح دیکھی جائے گی۔ کتنا دکھ پہنچتا ہوگا ماں کو۔ اور نوجوانوں سے میں کہوں گا جتنے نوجوان بیٹھے ہیں ذرا غور و فکر کریں، کتنا دکھ باپ کو پہنچتا ہوگا، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب بیٹا پیسوں کے لیے باپ سے حساب کرتا ہوگا، جب بیٹا پیسوں کے پیچھے ماں سے حساب کر رہا ہوگا۔ میں تو حیران ہوتا ہوں نوجوانوں کے اوپر، پتہ نہیں وہ جملہ کیسے نکال لیتے ہیں زبان سے کہ میں اپنی ماں پہ انہیں خرچہ دیتا ہوں۔ تمہاری کیا اوقات ہے، اور کیا اوقات ہے، ٹکے کی اوقات نہیں جو منہ سے جملہ نکال رہے ہو میں ماں کو خرچہ دیتا ہوں، میں باپ کو خرچہ دیتا ہوں۔ کیا اوقات ہے، ٹکے کی اوقات نہیں یہ جملہ ادا کر رہے ہیں۔ باپ کے لیے یہ جملہ، ماں کے لیے یہ جملہ کہ میں خرچہ دے رہا ہوں، باپ کو میں یہ لفظ استعمال کروں اور لوگوں کو بتاتا پھروں میں اپنی ماں کو اتنا خرچہ دیتا ہوں، میں اپنے باپ کو، اور میری کیا اوقات ہے، میں جتنا بھی کھا رہا ہوں، جتنا بھی پی رہا ہوں ان کے قدموں کے صدقے کھا رہا ہوں، ان کے قدموں کے صدقے پی رہا ہوں۔ ایک بوڑھا باپ میرے پاس آیا ادھر، اس نے کہا میں بیمار ہوا، گھر میں بیٹھے تھے، اس نے کہا میں الگ کمرے میں بیٹھا تھا، ایک کمرے میں میرے بیٹے بیٹھے تھے اور بیٹے حساب کر رہے تھے۔ بڑا بیٹا کہہ رہا تھا میں باپ کو دوائی نہیں لے کے دے سکتا، میرے خرچے بڑے ہیں۔ چھوٹا کہہ رہا تھا میں بھی نہیں لے کے دے سکتا۔ اس نے کہا علیحدہ کمرے میں بیٹھ کے میں اپنے ان بیٹوں کی باتیں سن رہا تھا۔
بتائیں جب یہ باتیں بیٹے الگ کمرے میں بیٹھ کے کر رہے تھے اس باپ کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی، اس باپ کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی. میں نے ساری زندگی ان کے لیے کمایا، ان کے لیے سارا کچھ کیا. ایک نوجوان آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. ایک نوجوان آیا، اس نے آ کے نا اپنے باپ کی شکایت کی. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیسہ میں کماتا ہوں، سارا کچھ میں کرتا ہوں، میری اپنی کمائی ہے، لیکن میرا باپ میری کمائی میں سے پیسے لے لیتا ہے. اس نے یہ شکایت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس کے باپ کو بلا کے لاؤ. ایک شخص گئے ان کے باپ کو بلانے کے لیے، دروازہ کھٹکھٹایا، باپ باہر آیا. باپ کو کہا تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. اس باپ نے کہا مجھے نبی پاک نے کیا کہنا ہے. اس نے کہا تمہاری شکایت لگائی تمہارے بیٹے نے، تم اس کا مال اس کے پیسے لے لیتے ہو. اب وہ باپ گھر سے نکلا، اس نے نا دل ہی دل میں کچھ شعر کہے، آواز سے نہیں، دل ہی دل کے اندر کچھ شعر کہے، کچھ شعر کہے. اب وہ چلتا چلتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا. ابھی وہ بعد میں پہنچا، لیکن اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو پہلے بھیج دیا. اور جبرائیل سے اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے فرمائیں کہ اللہ فرما رہا ہے یہ بابا جی آپ کے پاس آ رہے ہیں، ان سے کہیں پہلے وہ شعر سنائیں جو انہوں نے رستے میں دل ہی دل میں کہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کہا نا کہ جو رستے میں آتے تم نے دل ہی دل میں شعر اپنے بیٹے کے لیے کہے، اپنے بیٹے کے لیے، وہ ذرا سناؤ تو صحیح. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں آپ بھی سچے ہیں، آپ کا اللہ بھی سچا ہے جس نے میرے دل کے شعر جان لیے، میں نے زبان سے تو کہے نہیں تھے. نبی پاک نے فرمایا سناؤ شعر. وہ عربی میں شعر تھے، عربی میں میں ان کا ترجمہ سناتا ہوں. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ میرا بیٹا پیدا ہوا تھا، شعر کا ترجمہ ان شعروں کا، جب میرا یہ بیٹا پیدا ہوا تھا ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا، ہم نے تو اس کے لیے جینا شروع کر دیا تھا. جب یہ پیدا ہوا تھا ہماری زندگی سے چین نکل گیا، سکون ختم ہو گیا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا جینا اس کے لیے ہو گیا. ہم جب یہ بیمار ہوتا تھا اس کو طبیبوں کے پاس لے کے جاتے اور یہ تڑپتا ساری ساری رات اس کے پاس بیٹھتے تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے ہڈیوں کا رس اس کو پلایا، اور پھر وقت نے پاسا پلٹا، یہ جوان ہونا شروع ہوا اور میں بوڑھا ہونا شروع ہوا. میرے ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے اور اس کے ہاتھ مضبوط ہونا شروع ہو گئے، اس کی ٹانگوں کے اندر طاقت آنا شروع ہو گئی اور میری ٹانگیں کمزور ہونا شروع ہو گئی. اس کے چہرے کے اوپر سرخی آنا شروع ہو گئی اور میرے چہرے کا ماس ڈلکنا شروع ہو گیا. اس کے بال سیاہ ہونے شروع ہو گئے، میرے بال سفید ہونے شروع ہو گئے. یہ دوڑنے لگا، میری کمر جھکنے لگی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جوان ہوا نا تو میرے اندر خوشی کی لہر آئی کہ یہ میرا بیٹا اب میرے لیے آسرا بنے گا، میں اب اس کے آسرے کے اوپر جیوں گا. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ بیٹا جوان ہوا تو اس نے میرے سے آنکھیں پھیر لی، اس نے مجھ سے آنکھیں پھیر لی، اس کا رخ بدل گیا، اس کی ٹیوڑی بدل گئی، چلنے کا انداز بدل گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سمجھا تھا کہ یہ مجھے باپ سمجھ کے میری خدمت کرے گا، لیکن جب یہ جوان ہوا تو اس نے تو مجھے نوکر ہی سمجھ لیا. وہ 30 سالہ میری محنت کے اوپر اس نے پانی پھیر دیا، وہ 30 سالہ میری کمائی کے اوپر اس نے پانی پھیر دیا. اب میں بوڑھا ہوا تو اس نے مجھے نوکر سمجھ لیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلو میں نوکر ہی صحیح، اور میں نوکر ہی صحیح، میں نوکر ہی صحیح. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تو نوکروں سے بھی اچھا سلوک کر لیتے ہیں، نوکروں کو بھی ایک روٹی کھانے کے لیے دے دیتے ہیں، ایک روٹی نوکر کو بھی کھانے کے لیے مل جاتی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نوجوانوں سے کہوں گا کبھی کبھی باپ کی آنکھوں کو پڑے تو صحیح، یہ سفید داڑھی، سر کے سفید بال، کبھی ان کی آنکھوں کو پڑے تو صحیح، اور بھائی ان کے کانپتے ہاتھوں کی طرف دیکھے تو صحیح، ان کے ڈلکے ہوئے ماس کی طرف دیکھے تو صحیح. عزیز تر مجھے رکھتا تھا وہ رگوں جاں سے، یہ بات سچ ہے کہ میرا باپ کم نہیں تھا میری ماں سے، جڑی تھی اس کی ہر ایک ہاں میری ہاں میں. یہ بات سچ ہے کہ میرا باپ کم نہیں تھا میری ماں سے، ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا تھا، تمام عمر سوائے میرے وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا تھا. پرانا سوٹ پہنتا تھا اور کم وہ کھاتا تھا، پرانا سوٹ پہنتا تھا اور کم وہ کھاتا تھا، مگر کھلونے میرے سب وہ خرید کے لاتا تھا. وہ مجھے سوئے ہوئے دیکھتا رہتا تھا جی بھر کے، وہ مجھے سوئے ہوئے دیکھتا رہتا تھا جی بھر کے، نہ جانے کیا کیا سوچ کر وہ مسکراتا رہتا تھا. بھائی اس بڑھاپے میں ضرورت ہے، اولاد کی ضرورت ہے والدین کو. یاد رکھ لیں باپ اگر اولاد فرما بردار ہو تو باپ جلدی بوڑھا نہیں ہوتا.
اگر اولاد فرما بردار ہو، خدمت کرنے والی ہو، ادب کرنے والی ہو، ماں جلدی بوڑھا نہیں، ماں جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ وہ کسی نے کہا تھا مجھ کو تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا پہاڑ، میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے، میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے۔ یہ بڑھاپا تھا جس میں باپ کو بیٹے کی ضرورت تھی، یہ بڑھاپا تھا جس میں ماں کو بیٹے کی ضرورت تھی۔ اور بیٹا زور آزما رہا ہے، بیٹا طاقت آزما رہا ہے، اور آزما کس کے اوپر رہا ہے؟ یہ زور یہ طاقت کس کے اوپر آزما رہا ہے؟ اس بوڑھی ماں کے اوپر آزما رہا ہے جس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، اس بوڑھے باپ کے اوپر آزما رہا ہے جس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، اس بوڑھے باپ کے اوپر آزما رہا ہے جس کی زبان بھی لڑکھڑا رہی ہے، اس بوڑھے باپ کے اوپر طاقت آزما رہا ہے جو اب اٹھتا ہے تو ہائے کر کے اٹھتا ہے، جو پاسا لیتا ہے تو ہائے کر کے لیتا ہے، اس باپ کے اوپر طاقت آزما رہا ہے۔ یاد رکھ لیں، یاد رکھ لیں، وہ باپ جلدی بوڑھا نہیں ہوتا جس کی اولاد فرما بردار ہو، وہ ماں جلدی بوڑھی نہیں ہوتی جس کی اولاد فرما بردار۔ اس باپ کا سر فخر سے محلے میں بلند رہتا ہے جس کی اولاد اس کی فرما بردار ہوتی ہے، اس ماں کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے جس کی اولاد اس کی فرما بردار ہوتی ہے۔ چند دن پہلے، کچھ دن پہلے کسی علاقے سے میرے پاس ایک باپ آیا، اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، یقین مانے کیا الفاظ تھے اس کے، کانپتے ہاتھ اور ماں سے ڈلکا ہوا، سفید بال، اور چل بھی بیچارے سے چلا بھی صحیح نہیں جا رہا تھا۔ اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے کہا جی فلاں علاقے سے آیا ہوں، قاری صاحب میرے ساتھ چلیں، میرے بیٹوں کو سمجھائیں، میرے بیٹے میرے نافرمان ہیں، آج کتنے دن ہو گئے میں بیمار ہوں، انہوں نے کبھی مجھے پتہ نہیں لیا، مجھے کبھی پوچھا نہیں، میرے بیٹے میرے گریبان تک آتے ہیں۔ یقین مانے کانپتے ہاتھ، ڈلکتا ماس۔ میں نے جب اس کی بات سنی نا، میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے کہا آپ جائیں، میں ابھی آیا تو کوئی نہ کوئی مسئلہ بنے گا، آپ کے بیٹے آپ سے لڑیں گے، آپ کیوں لے کے آئے، آپ جاؤ، میں کسی موقع کے اوپر موقع مناسبت سے ان کو سمجھاؤں گا۔ اور بھائی یہ باپ یہ ماں، ان کو کون سا سہارا ہے؟ اب اس عمر میں کیا لینا ہے ان سے؟ یہ بوڑھے باپ سے اولاد نے کیا لینا ہے؟ میں نے دیکھا ایک باپ کو، سفید بال، یقین مانے اس کی کمر جھکی ہوئی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور بیچارہ روٹیاں لگا رہا تھا۔ میں نے اس کو کہا بابا جی آپ کا کوئی بیٹا نہیں، گھر بار کوئی نہیں؟ اس نے کہا کہ میرے بیٹے ہیں جوان، لیکن میں کیا کروں، مجھے کھانا پکا کے نہیں دیتے، مجھے روٹی نہیں دیتے، مجھے یہ خود پکانی پڑتی ہے۔ بڑا بدبخت ہے بیٹا، بڑا بدبخت ہے وہ بیٹا جس کا باپ اپنے بڑھاپے کے اندر سکون میں نہیں ہے، بڑا بدبخت ہے وہ بیٹا جس کے باپ کو بڑھاپے میں سکون نہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بیٹھا ہے ایسا، اللہ کے لیے آج میں جمعۃ المبارک بھی اس کو کہہ رہا ہوں، آپ بھلے جتنی مرضی نمازیں پڑھیں، جتنے مرضی روزے رکھیں، اگر باپ راضی نہیں نہ ہے، باپ راضی نہیں، ماں راضی نہیں، یقین مانے آپ کی عبادت کا کوئی بھی فائدہ نہیں، آپ کا ساری رات جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں، سارا دن آپ کا تسبیح گھمانے کا کوئی فائدہ نہیں، اگر آپ کا باپ ناراض ہے، اگر آپ کی ماں ناراض ہے۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا اپنے ہاتھوں پہ رکھیں، باپ کا ادب کریں، ان سے اچھے طریقے سے بولیں۔ میں ایک جگہ پہ بس آخری بات، ایک جگہ پہ گیا، وہاں جا کے میں بیٹھا، میں نے دیکھا ایک نوجوان، اس باپ کا بیٹا کسی کا، وہ چارپائی پہ چوڑا ہو کے بیٹھا ہے، چوڑا ہو کے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا باپ آیا، اب اسی طرح بیٹھا ہے چارپائی پہ چوڑا ہو کے۔ وہ باپ آ کے اس بیٹے کے پاؤں والی سائڈ پہ بیٹھا۔ میں نے بعد میں الگ میں اس بیٹے کو کہا، میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی، اور تمہیں حیا نہیں آتا؟ تمہارا باپ تمہارے پاؤں والی سائڈ پہ بیٹھا ہے اور تو ہلا ہی نہیں۔ تمہیں چاہیے تھا جب تمہارا باپ کمرے میں آتا تو کھڑا ہو جاتا اپنی جگہ سے، تجھے چاہیے تھا تیرا باپ جاتا تو جوتا سیدھا کر کے اس کے پاؤں میں ڈالتا۔ جب یہ کام کرے گا نا نوجوان، باپ کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، ماں کبھی بوڑھا نہیں ہوگی، بوڑھی نہیں ہوگی، اس کی کمر کبھی نہیں جھکے گی۔ اس لیے نوجوانوں آج کے جمعۃ المبارک کا پیغام لے جائیں، جن کے والدین ناراض ہیں راضی کر لیں، وگرنہ اس کے بغیر گزارا